السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ عمران خان نے اپنے عشاق کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی مایوس کر دیا ہے اور سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب کوئی بھی عمران خان صاحب کی طرف سے کسی کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہاں تک کہ تحریک انصاف بھی عمران خان صاحب کا انداز سیاست جو ہے اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج تحریک انصاف نے تحریک کا آغاز کرنا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اس تحریک کو کتنا ریسپانس مل رہا ہے۔ اور دوسرا معاملہ مریم نواز صاحبہ کا، انہوں نے وردی پہن لی، لانگ بوٹ پہن لیے اور مقدمہ دائر کرنے کی درخواست بھی آ گئی کہ جناب انہوں نے وردی کیوں پہن لی، انہوں نے جرم کر دیا ہے تو مقدمہ دائر کیا جائے۔ وردی ہے پولیس کی، لانگ بوٹ بھی سے پولیس کے، تو مقدمہ کسی اور کی وردی، کسی اور کا لانگ بوٹ تو خیر وہ تو بہرحال وہ کسی اور چیز کی علامت ہوتا ہے پاکستان میں۔ اچھا، اور ایک اور معاملہ شہروں کا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو وعدہ کیا ہوا ہے، خود ہی کیا ہے، وہ یہ کہ ایشوز پر بات ہوگی۔ یہ جو صبح کی میرا ولاگ ہوگا اس میں پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ ساتھ جو سماجی ایشوز ہیں، جو شہری ہمارے جو سوک پرابلمس ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، ہمارے اپنے رویوں بیہیویئر کے اوپر بات کریں گے، اور پھر جو دیگر مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ ان دنوں کسان پس رہا ہے، کسان سے گندم کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، بلیک میل کرتا ہے کسان کو تاجر یا جو مل مالکان ہے، اور کسان بیچارہ اونے پونے داموں گندم بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شہر ہمارے کھنڈرات بنتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ آج میں نے سلیکشن کی ہے جیکب آباد کی۔ جیکب آباد کی کیوں میں نے سلیکشن کی ہے، کیوں میں جیکب آباد کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں؟ ایک تو وہ تاریخی شہر ہے، ایک تو پراپر بسایا ہوا شہر ہے جان جیکب کی طرف سے، اور جان جیکب کا اپنا وہاں کیا حال ہے، بریگیڈیئر جان جیکب، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن آغاز ظاہر ہے سیاسی معاملہ ہے، اور عمران خان صاحب کے متعلق سردار لطیف کھوسہ جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی سوموار کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، یعنی ان کی ضمانت ہو جائے گی، سائفر کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں، کل بھی ہو رہا تھا کہ جی بڑی خبر آنے لگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اور ادھر سے بھی اڈیالہ سے بھی، لیکن کوئی بڑی خبر نہیں آئی سوائے اس کی کہ سائفر والا مقدمہ آئندہ ہفتے تک ہو گیا ملتوی۔ اور پھر باہر بیٹھے ہوئے عمران خان کے جو عشاق ہیں وہ ایسی چھوڑتے ہیں کہ جن کو عمران خان صاحب بھی پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں۔ مطلب میں اس پر آتا ہوں کہ وہ کیا، کس نے کہا تھا کہ جناب جب تک عمران خان کی میت نہیں نکلے گی اڈیالہ جیل سے تب تک میں کہیں نہیں جا رہا۔ اب یہ اتنا بڑا دعویٰ کہ جناب یہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان کا انتقال جیل میں نہیں ہو جاتا تب تک میں بیٹھا ہوں۔ آرمی چیف کس طرح مطلب عمران خان صاحب کی اللہ عمر دراز کرے، ظاہر ہے جانا سب نے ہے، لیکن آرمی چیف کو یہ تو پتہ نہیں ہو سکتا نا کہ عمران خان صاحب کی کب تک زندگی ہے۔ لیکن آرمی چیف صاحب کو اتنا ضرور پتہ ہے کہ وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے یا ایک ایکسٹینشن ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ، لیکن کسی کی زندگی کے لیے تو وہ نہیں یہ پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے کہ جی وہ کب تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور جب تک وہ اپنا زندہ ہے تب تک میں نہیں جاتا۔ تو یہ مطلب عجیب و غریب قسم کی ایک چیزیں، اور یہ والی باتیں کرنے والے عمران خان صاحب کے دوست نہیں دشمن ہیں۔ اس پر میں آتا ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے ایک اور عمران خان صاحب کے دوست جو نادان دوست کہتے ہیں نا، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، تو جو نادان دوست ہیں عمران خان صاحب کے، شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے سعودی عرب کے متعلق انتہائی خطرناک قسم کا ایک بیان جاری کر دیا تھا، اور پھر مصر تھے کہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، بے شک پارٹی میری رائے سے اختلاف کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے پاکستان میں رجیم چینج سازش جو تھی امریکہ کی، اس میں وہ برابر کا شریک تھا، اس نے سازش کی تھی عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے۔ تو پی ٹی آئی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ الٹی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مطلب ہمارا موقف نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کے چیزیں کرواتے ہیں خود، اور کروانے کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے میں نے میرے اس بیان پر آج عمران خان صاحب نے میری سرزنش کی ہے، کل ملاقات کے بعد انہوں نے کہا سرزنش کرنا کافی نہیں ہوتا، اور پھر ابھی تک وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو شیر افضل مروت کو دینی ہے یا کس کو دینی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کے نادان دوست امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ خطرناک قسم کی بات ہے
اور یہ مطلب جو 9 مئی ہوا تھا نا، اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہوا ہے کہ انسان نے جانا ہے، ہر انسان نے، لیکن اب عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو یقین ہو چلا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر طبی موت نہیں آئے گی۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی اگر عمران خان صاحب نے یہ دنیا چھوڑی، اس جہان سے اگلے جہان میں گئے، تو وہ قتل ہو کر جائیں گے۔ یعنی اگر ان کو دل کا دورہ پڑا، ان کو کوئی اور بیماری ہوئی، کوئی چیز ہوئی، انہوں نے ماحول بنا لیا ہے کہ جی یہ میں ایسے نہیں مر سکتا، مجھے مار دیں گے، ورنہ میں مرنے والا ہوں ہی نہیں۔ توبہ، مطلب نعوذ باللہ، کہ میں نے تو مطلب یہ ماحول عمران خان صاحب نے بنایا ہوا۔ اب اس کو جب عمران خان نے کہا تھا کہ جی مجھے مار دیں گے، 3 کا ٹولہ، طرح طرح کی باتیں کی، سارا دن بیٹھ کر اپنا روزانہ مختلف اضلاع سے لوگوں کو بلا کر زمان پارک میں عمران خان صاحب ان کی تیاری کرواتے تھے، ان کی ذہن سازی کرتے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو میری وہ گرفتاری مجھے جیل بھیجنے کے لیے نہیں ہوگی، مجھے مارنے کے لیے ہوگی۔ تو پھر مارنے والوں کے پاس تو طریقے کئی ہوتے ہیں نا، میں تو مطلب کسی کے مارنے کے حق میں ہی نہیں ہوں، لیکن جنہوں نے مارنا ہوتا ہے پھر وہ کئی طریقے ہوتے ہیں، مہمان بنا کے نہیں رکھتے، پھر دیسی مرغ دیسی ککڑ نہیں پڑواتے بھائی، پھر وہ کوئی اور واردات ڈالتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ انہوں نے کیا تھا، اور انجام یہ ہوا تھا کہ جب گرفتار کیا گیا 9 مئی کو، تو لوگوں نے گھس کر کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا، اپنا GHQ میں گھس گئے، PF بیس کو آگ لگا دی، پتہ نہیں کیا 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 آپ کے سامنے ہے۔ تو اب شاہین صہبائی صاحب جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے، وہ صاحب یہ فرماتے ہیں، اچھا اب وہ تصدیق نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اب شرارت چیک کریں نا، بابا جی ہیں، بابا یہ آصف زرداری صاحب کے متعلق بھی جب وہ صدر تھے تو اس عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اچھا اب وہ یہ کیا کہتے ہیں، اچھا وہ خود بہت بڑے صحافی رہے ہیں، غیر تصدیق شدہ چیز جو ہے وہ صحافی، کیونکہ اب ٹویٹر یا ایکس جو ہے نا وہ ایک میڈیم ہے انفارمیشن کا، تو وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں جی، کیا حکومتی اور فوج کے پسندیدہ صحافی تصدیق کریں گے کہ 2-3 دن پہلے جنرل عاصم منیر نے ان کے ساتھ ایک بیٹھک کی اور بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جب تک جیل میں عمران خان انتقال نہیں کر جاتے وہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے، وہ خاتون کو جیل میں ہی رکھیں گے، اور وہ خان کو جیل میں ہی رکھیں گے، اور فوج میں سے بھی خان کے چاہنے والوں کی صفائی کریں گے۔ ایک اور ہدف باہر کے ملکوں سے $6 ارب لینا ہے، اور یہ سب سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر۔ کیا صحافی بھی ان کے اس ملک کے خلاف سازش میں شامل ہو گئے ہیں؟ ہے کسی میں ہمت کہ ذرا قوم کو بتائے کہ سپہ سالار کیا سیاہ سالار بن چکے ہیں؟ ایک نقطہ کم ہو گیا ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے ذرا وہ ان کو سپہ سالار کو سیاہ سالار لکھے، ایک نقطہ کم ہو گیا ہے، چلاکو بن رہے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس اگر تصدیق نہیں ہے، یا تو آپ ببانگ دول کہیں کہ بھئی یہ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن مطلب شدنی چھوڑنا اور افراتفری اور انتشار پیدا کرنا، یہ ہے ان کا اصل کا۔ اب وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ عمران خان صاحب سے پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب پارٹی کا تو عالم یہ ہے PTI کا کہ جی PTI اب آہستہ آہستہ قومی اسمبلی میں بھی ذرا کیڑنے میں آ رہی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیاں لے لیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھ گئے، پارلیمنٹ کو اجلاس میں اب تھوڑا بہت اجلاس چلنے بھی دے رہے ہیں۔ لیکن جو دوسری چیز ہے کہ عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ان سے مایوس ہو گئے، اشاق۔ عارف حبیب صاحب نے پرسوں وزیر اعظم صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ عمران خان کے ساتھ بھی ہاتھ ملائیں، پھر جب عارف حبیب صاحب کو شاہزیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں لیا تو پھر عارف حبیب کی باتیں سن کر یہ لگ رہا تھا کہ عارف حبیب کو بھی یہ پتہ ہے کہ عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے 2 واقعات بتائے، انہوں نے کہا کہ جب آصف زرداری صاحب کی صاحبزادی بختاور کی شادی ہو گئی تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ جی فون پر مبارکباد دے دیں زرداری صاحب کو فون کر کے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو کام میں نے کرنا ہی نہیں وہ مجھے نہ کہیں، جو کام مجھ سے ہونا ہی نہیں ہے۔ دوسرا کہتے ہیں جب کرونا ہوا تو بلاول بھٹو زرداری کو تو میں نے کہا ان کو فون کر لے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ٹویٹ کر دیا ہوا۔ تو یہ عالم ہے عمران خان صاحب کا، وہ یہ ان کے جو چاہنے والے 2 قدم آگے بڑھتے ہیں نا تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جی آپ گارنٹی دیں گے عمران خان صاحب کی۔ اب عارف حبیب وزیر اعظم صاحب کو تو یہ کہہ رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کی طرح کہ جی آپ عمران خان سے ہاتھ ملائیں، اگر عمران خان ہاتھ نہ ملائے تو پھر کیا ہوگا؟
تو پھر عارف حبیب صاحب ہو یا عمران خان صاحب کے دیگر، عمران خان کے اشاق تو میں نہیں کہتا، عارف حبیب صاحب تو ظاہر ہے ملک کے خیر خواہ ہیں نا، لیکن جو دیگر عمران خان صاحب کے اشاق ہیں، پھر ان کے پاس وہ جو جرنیل ہیں سابق یا سابق بیوروکریٹ ہیں، سابق وفاقی وزراء ہیں، پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ ہاتھ نہیں ملائے گا تو پھر کیا کریں گے، تو کہتے ہیں پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا یہ کہ گارنٹی کوئی دے گا تو کہتے ہیں ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے ان کے لیے۔ تو بہرحال یہ عجیب و غریب قسم کا ایک سین چلا ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کل وردی پہن لی تھی اپنا پولیس ٹریننگ سینٹر میں، اس کے متعلق اپنی رائے کا میں اظہار کر چکا ہوں کہ وہ کوئی مطلب نہ کرنا چاہیے تو بہتر تھا، لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ جناب آفتاب باجوہ صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے سیشن کورٹ میں درخواست دے دی ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا مریم نواز کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی جائے۔ کیا ایف آئی آر درج ہوتی ہے؟ اعزازی طور پر لوگ پہنتے ہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ کون سا جرم ہو گیا ہوا ہے؟ اور ظاہر انہوں نے پولیس کی تقریب میں پہنا ہے، پولیس کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے پہنا ہے۔ پہلے اگر ذہن میں تھا نا کہ مریم کے خلاف، مریم نواز صاحبہ کے اوپر اس بات پر کوئی تنقید کی جائے، کوئی بات کی جائے، تو اب لگ رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک کیا انہوں نے۔ بھائی اتنی آگ کیوں لگ گئی آپ لوگوں کو اگر انہوں نے وردی پہن ہی لی تو؟ اچھا جی، اب آتا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گندم کا معاملہ تو میں نے تقریباً آپ کو بتا دیا کہ گندم کسان کا ڈیمانڈ ہے، حافظ آباد میں کسانوں نے کل مظاہرہ کیا کہ 5,000 روپے گندم بکے گی تب جا کر ہمارے جو ہے نا اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب ہو یا سندھ جہاں گندم سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، وہاں پر 3,000 روپے میں بھی بمشکل گندم کسان کی بک رہی ہے۔ روٹی تو سستی ہو گئی، لیکن جو 70% آبادی جو 6 ماہ محنت کر کے گندم اگاتی ہے اور پھر ملک بھی خوشحال ہوتا ہے اور ہم روٹی بھی کھاتے ہیں، وہ کنگال ہو رہا ہے۔ تو حکومتوں کو چاہیے کہ کسانوں کی طرف توجہ دیں، ان کو اس طرح یتیم اور لاوارث کر کے نہ چھوڑیں۔ حکومت اس طرف توجہ دے، چاہے سندھ کی حکومت ہے، چاہے پنجاب کی حکومت ہے، چاہے مرکزی حکومت ہے۔ اگر گندم تاجر یا فلاور مل والے نہیں لیتے، حکومت اٹھائے گندم رکھے اپنے پاس، اور اس کے بعد جب فلاور مل والوں کے پاس ختم ہو جائے گی تو بیچے ان کو۔ اچھا جی، اب جو شہروں کا حال ہے نا، حالت اظہار، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں نے جیکاباد کی سلیکشن کی ہے، اور اس لیے کی ہے کہ میں عید سے ایک دن پہلے جیکاباد گیا تھا۔ میری بہن کا شہر ہے، میری بہن وہاں رہتی ہیں، تو وہاں گیا تھا میں جیکاباد، ظاہر پھر اسی وجہ سے آنا جانا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بچپن میں جیکاباد جایا کرتا تھا۔ جیکاباد ایک خوبصورت شہر، بڑا پیارا سا شہر تھا، اور تجارتی شہر بھی ہے۔ بلوچستان مطلب سندھ کا آخری بڑا شہر ہے بلوچستان کی طرف جاتے ہوئے، اس وجہ سے بھی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ تو جیکاباد جو ہے وہ مکس سٹی ہے، یعنی بلوچ بہت زیادہ آباد ہیں، سندھی آباد ہے، اس طرح سرائکی بھی لوگ بولنے والے بھی آباد ہیں۔ تو اس کا حال جب میں نے دیکھا نا اس بار بھی، مطلب ایک نواب اکبر بگٹی کی حویلی، اس کا تو خیر کوئی والی وارث نہیں ہونا نا، تو جو حال نواب اکبر بگٹی کی حویلی کا ہوا ہے وہی حال جیکاباد شہر کا ہوا ہے۔ کسی بھی شہر کے کسی بھی سڑک پر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اس شہر کی کوئی انتظامیہ بھی ہے۔ وہاں پر ظاہر میونسپل کمیٹی ہے، میونسپل کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ عباس بجرانی صاحب ہیں، اپنا چکرانی صاحب ہیں، اور میرے پاس جو تصاویر میں شیئر کر رہا ہوں، عطا محمد جمالی روڈ کا حال ڈنگر محلہ کہلاتا ہے، وہاں پہ میں جب بھی گیا ہوں میں نے پانی کھڑا ہی دیکھا ہے۔ جو ابھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا ڈنگر محلہ کی، یہ کچھ دن پہلے کی ہے، ابھی پانی صاف ہو گیا لیکن پھر وہاں پہ آ جاتا ہے، تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ اچھا، شہر میں جو گلیاں ہیں نا، وہ جو بلاک ہوتا ہے پیور بلاک، اس کے ساتھ گلیاں تو بن گئی ہیں، اچھی بنا لی ہے، وہ جو کھڈے کھبوں والی سڑکیں تھیں وہ نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے، کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور شہر کا جو مرکزی بس اسٹینڈ ہے وہاں پر اس کو کیا نام دیتے ہیں، پتھر سم تھنگ اس کا نام ہے، پتھر موڑ، وہ جان جیکب قبرستان کے بالکل ساتھ ہے۔ اور جان جیکب قبر پہ ابھی میں جا کے تصویریں بھی بنا کے لایا تھا، وہ تصویریں ادھر ادھر ہو گئی، تو وہ اس کا بھی کوئی خاص حال نہیں ہے۔ جب میں نے بچپن میں دیکھا تھا تو پراپر اس کی پراپر رکھوالی ہوتی تھی، جو جیکاباد کے بانی کہلاتے ہیں، جدید جیکاباد کے، تو اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر ہیں، نالیاں ابلی ہوئی ہیں، شہر کی جو مین سڑک ہے اس کے اوپر آپ سائیکل پر بھی نہیں چل سکتے، اتنا برا حال ہوتا ہے، ہر ٹائم ٹریفک جیم، ہر طرف کچرا، ہر طرف بھنبھناتی ہوئی مکھیاں، یعنی شہر نہیں لگتا۔ اور یہ وہ شہر ہے جہاں اچھی خاصی ہندو آبادی بھی ہے، اور مٹھی، تھانو بلا خان، یہ دو وہ شہر ہیں
مجھے بڑا مزہ آتا ہے، وہاں پہ اتنی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر جو حشر جیکاباد شہر کا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک منتخب حکومت بھی ہے، اعجاز خان جکرانی وہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں، شبیر خان بجارانی اسی ضلع سے الیکٹ ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے امپورٹنٹ لوگ وہاں سے ہیں، لیکن شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شہر کی ایک ایک سرکاری عمارت کو دیکھ کر نا رونا آتا ہے۔ وہاں کالج کو دیکھ لیں، کالج کی عمارت، وہاں اسپتال کو دیکھ لیں، ہاں وہاں جو نیا اسپتال بنا ہے وہ جمز، وہ ضرور ایک بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر شہر کا حال دیکھیں تو شہر رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔